بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز میں پریشان بیٹھی تھی کہ میری دوست طوبہ آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا پنکی، تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، وہ بولی۔ بس اتنی سی بات، اس میں ایسا سڑا ہوا منہ بنا کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اپنے نوٹ سیو کر رکھے ہیں، اب پڑھائی کیسے کروں؟ نئے زمانے کی یہی تو مشکل ہے۔ جب موبائل فون نہیں آئے تھے، سبھی طالب علم اپنے ہاتھوں سے کاپیوں پر نوٹس لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ اب اگر موبائل نہ چلے تو بس گئے کام سے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ اب تم اس مسئلے کا حل بھی نکالو گی یا بھاشن دیتی رہو گی؟ مسئلے کا حل یہی ہے کہ موبائل ٹھیک کرنے والے کی دکان پر جا کر دکھاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ارے نہیں بھائی نے سختی سے منع کیا ہے، کسی دکان والے کو نہیں دکھانا۔ جب وہ فارغ ہوں گے تو خود دیکھ لیں گے، یا کسی اعتبار والے کو دکھا کر ٹھیک کرا دیں گے۔ چلو تو پھر انتظار کرو۔ کیسے کر لوں انتظار؟ کل ٹیسٹ ہے۔ اچھا تو پھر میرے گھر چلو، کوئی معمولی مسئلہ ہوگا، میرے بھائی کو یہ فون ٹھیک کرنا آتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، میں نے سوچا گھر کے یہ ٹھیک رہے گا، پریشان بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ اس کے بھائی کو دکھا دوں، شاید وہ میرا فون ٹھیک کر دیں۔ میں اس کے گھر چلی گئی جو زیادہ دور نہیں تھا۔ اتفاق سے اس کا بھائی زاہد گھر میں موجود تھا۔ اس نے میرا فون دیکھا اور بولا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بس یہ لاک ہو گیا ہے، تبھی 1 منٹ میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں۔ دراصل یہ موبائل میرے بھائی نے انہیں دنوں دیا تھا۔ اس سے پہلے میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، لہذا میں اس کو آپریٹ کرنے سے نا واقف تھی۔ میں نے بہت خوشی ہوئی کہ میرا مسئلہ طوبہ نے 1 سیکنڈ میں حل کرا دیا تھا۔ میں اتنی دیر سے ٹینشن میں مبتلا رہی تھی۔ زاہد سے میری یہ پہلی ملاقات نہیں تھی۔ جب میں ان کے گھر جاتی تو اکثر اس سے آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ زاہد ہم سے بڑے ہونے کے ناطے اپنے بڑے پن میں رہتے اور میں بھی دور سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتی۔ پہلی بار فون کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملا۔ خیر اس بات کو چند روز گزر گئے۔ ایک دن طوبہ ہمارے گھر آئی اور یوں ہی مذاق میں کہنے لگی، اگر تم میرے بھائی کو پسند کر لو اور میری بھابھی بن جاؤ تو پھر کوئی ہمیں جدا نہ کر سکے گا۔ میں طوبہ کا منہ تکنے لگی تو وہ بولی، ایسے کیوں تک رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی بری بات کہہ دی ہے؟ طوبہ پلیز ایسا مذاق نہ کرو جو ہماری پیاری دوستی پر شعلہ بن کر لپک جائے۔ تم جانتی ہو میری منگنی ہو چکی ہے اور اس منگنی میں میری اپنی پسند اور رضا کا بھی دخل ہے۔ یہ منگنی ٹوٹ بھی تو سکتی ہے۔ میرے بھیا تم کو اس قدر چاہنے لگے ہیں، تم کو یاد کر کر کے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتے ہیں۔ جب سے ان کو تمہاری منگنی کا بتایا ہے وہ بہت افسردہ رہنے لگے ہیں۔ مجھ سے تو اپنے بھائی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ تم ایسی باتوں سے باز رہو۔ میں نے اس کو سمجھایا تمہارا بھائی شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، بھلا اس کا میرا کیا جوڑ؟ وہ جھٹ سے بولی، طلاق دے چکا ہے تو کیا؟ ایسے تو کئی واقعات ہو جاتے ہیں۔ زاہد اچھی شکل کا ہے، جوان ہے اور دولت مند بھی، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تبھی میں نے اس کو ڈانٹ دیا، تب وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اسے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ یہ بات منہ سے نکالی تو یقیناً ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تبھی وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ کافی دن میں اس کے لیے اداس رہی۔ آخر وہ بچپن کی سہیلی تھی، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر میں اس کو اپنے منگیتر پر ترجیح تو نہ دے سکتی تھی۔
جب منگنی بھی میری پسند کے لڑکے سے ہو چکی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا، وہ بھی شاید میرے لیے اداس تھی۔ آخر وہ خود میرے گھر آ گئی اور اپنی باتوں کے لیے معذرت کرنے لگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک دن میں اس کے بلانے پر اس کے گھر چلی گئی۔ تبھی اس کی امی نے باتوں باتوں میں پوچھا، تیری کس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے پنکی؟ میری باجی کے دیور کے ساتھ۔ میں نے بتایا تو وہ بولی، آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو بات کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جاتا۔ میں خاموش ہو رہی تھی۔ اس روز طوبا گھر پر نہ تھی۔ میں اس سے ملے بغیر ہی واپس آ گئی۔ دوسرے دن اس کی بھابھی نے خط لا کر دیا۔ میں سمجھی طوبا کا ہوگا، چونکہ ملاقات نہ ہو سکی اس لیے خط لکھ کر دیا ہوگا۔ خط دیکھا تو سکتے میں آ گئی۔ یہ خط طوبا کا نہیں، اس کے بھائی زاہد کا لکھا تھا۔ برا نہ مانو تو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ میں بہت عرصے تک سے تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں شریف اور عزت دار آدمی ہوں۔ اگر تم اقرار کرو تو اپنی امی کو تمہارے گھر پیام کے لیے میں بھیج دوں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اسی وقت خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور سوچنے لگی کہ یہ لوگ کس قدر ڈھیٹ ہیں۔ میں اپنے منگیتر کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کی بھانجی کے سامنے زاہد کو بہت برا بھلا کہا اور طوبا سے قطع تعلق کر لیا۔ کئی دن گزر گئے۔ آخر ایک دن اس کی امی آ گئی۔ باجی ان سے اخلاق سے ملی، عزت سے بٹھایا، چائے پلائی، باتوں باتوں میں بیٹے کی تعریفیں کرنے لگی اور اشاروں کنایوں میں رشتہ مانگا۔ باجی نے صاف کہہ دیا کہ اس کی میرے دیور کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، اب کہیں اور رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس روز باجی ہمارے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ طوبا کی امی نے بہت ضد کی۔ آخر ان کو مایوس لوٹنا پڑا۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ زاہد شرجیل بھائی جان کی دکان پر آیا اور ان سے کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ وہ زاہد سے بخوبی واقف تھے، لہذا دکان بند کی اور اس کو قریبی کیفے لے گیا۔ چائے منگوائی اور پوچھا۔ کافی دن میں اس کے لیے اداس رہی۔ اس کو قریبی کیفے میں لے گیا، چائے منگوائی اور پوچھا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ فرمائیے، میں سیدھے سادے طریقے سے مدعا بیان کر دیتا ہوں۔ میں آپ کی بہن سے رشتہ چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی والدہ حیات نہیں ہے اور آپ ہی کے گھر کے سربراہ ہیں، تو میں نے آپ سے براہ راست بات کرنا مناسب سمجھا۔ برا مت مانیے گا، جہاں لڑکیاں ہوں تو رشتے بھی آتے ہی ہیں۔ میری بہن کی منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے، اس لیے رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی امی بھی یہ مدعا بیان کرنے آئی تھی اور میری بہن ان کو بھی یہ بتا چکی ہیں۔ آپ نے خواہ مخواہ دوبارہ زحمت کی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئندہ ہمیں پریشان نہ کیجیے گا۔ بھیا کا روکھا اور سیخ جواب سن کر زاہد آپے سے باہر ہو گیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، دوبارہ تو آنا پڑے گا۔ آپ کو شاید سوچنے کے لیے وقت چاہیے، سوچ کر رکھیے گا، میں 2 ہفتے بعد آؤں گا۔ میں آپ کی بہن کو پسند کرتا ہوں اور اس کا خیال دل سے نہیں نکال سکتا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ زاہد کی ہٹ دھرمی پر بھائی کو بہت غصہ آیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس پر وہ بولا، اب یاد رکھنا، میں اس بے عزتی کا ضرور بدلہ لوں گا۔ بھائی نے گھر آ کر ساری بات ہمیں بتائی۔ باجی اور میں خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا انہوں نے زاہد کو سزا دی، وہ تو پنجے جھاڑ کر ہمیں پیچھے پڑ گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ یہ میرے شوہر مجھ کو بہت چاہتے تھے
اور میں ان کو پا کر خوش تھی۔ ہمارے دن سکون سے گزر رہے تھے۔ ابھی محض 5 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کہ ایک روز سجاد کی دکان پر ایک خط آیا جس میں ان کو برے الفاظ سے نوازا کیا اور میرے نام سے لکھا تھا کہ میری محبوبہ کو چھوڑ دو ورنہ تم کو کہیں کا نہ چھوڑوں گا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ تمہاری بیوی شادی سے پہلے مجھے چاہتی تھی اور اب بھی ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سجاد کو مجھ پر بھروسہ تھا، تبھی کسی بدخواہ کی شرارت سمجھ کر خط مجھے نہ دکھایا اور پھاڑ دیا۔ وہ مجھے پریشان نہ کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دن گزر گئے تھے کہ ایک اور خط آ گیا۔ اس کے بعد تیسرا لکھا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر میری محبوبہ کو طلاق دے دو ورنہ میں اسے اغوا کر کے لے جاؤں گا اور تم کو پچھتانا پڑے گا۔ میری محبوبہ نے مجبوری کے تحت تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ اس کا بغیرت بھائی اس پر بری نیت رکھتا تھا۔ اب میرے شوہر کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گئے اور خط لے کر بھائی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ کیا کبھی تمہارا کسی سے تعلق یا واسطہ رہا؟ کیا تمہاری مجھ سے شادی کسی مجبوری کے تحت زبردستی کی گئی ہے؟ جبکہ تم نے تو اپنی بڑی بہن سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ شخص کون ہے، کیا چاہتا ہے، تمہیں کیسے جانتا ہے اور تم سے اس کا کیا واسطہ ہے؟ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خط دکھایا۔ بولے ایسے کئی سے خط آئے اور میں نے پھاڑ ڈالے کہ ان خرافات سے پریشان نہ ہو جو کیونکہ تم امید سے ہو۔ میں تم کو ایسی حالت میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ یہ ہے کون؟ میں کیا بتاتی، رونے لگ گئی۔ کہا آپ مجھ پر یقین کریں، میں بے قصور ہوں، یہ کسی کی سازش لگتی ہے۔ بولے میں جاننا چاہتا ہوں یہ کون ہے جو تم کو جانتا ہے اور بیٹھے بٹھائے اس نے سازش سوچی ہے؟ کچھ تو یاد کرو۔ میں جان گئی تھی کہ سوائے طوبہ کے بھائی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ان کو تمام ران کہانی سنائی۔ میں رو رہی تھی، میں سچی تھی، اس لیے میری باتوں میں اثر تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو بے قصور مانتا ہوں، مگر اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ میں اس پریشانی کو کب تک جھیلوں گا؟ ایک لمحے کو سوچ کر کوئی لڑکی میری محبوبہ بن کر تم کو خط لکھتی تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ خدا نہ کرے جو میں ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں، وہی اس کا منہ توڑ کریں گے۔ آپ میرے بھائی کو یہ خط دکھائیے۔ سجاد فوراً ہی میرے میکے چلے گئے۔ بھائی اسی وقت دکان سے آئے تھے، ان کو یہ خط دکھایا۔ پھر بس کیا تھا، قیامت ہی آ گئی۔ خط پڑھتے ہی میرے بھائی کا خون کھول اٹھا۔ وہ سجاد سے بولے تم گھر جاؤ، میں اس مخط لکھنے والے شخص اور اپنی بہن کی بے گناہی سے آگاہ ہوں۔ پنکی ہے بے قصور اور یہ تمہارا خبیث محلے دار ہے۔ یہ ہمیں اس وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے کہ میں نے اسے رشتہ نہیں دیا۔ یہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ بیوی کے تیور دیکھ کر سجاد ڈر گئے۔ بھائی کے تیور دیکھ کر سجاد ڈر گئے۔ اندازہ کر لیا کہ وہ واقعی کوئی ہلکا قدم اٹھانے والے نہیں بلکہ کچھ برا کرنے والے ہیں۔ تاہم وہ میرے تحفظ کے خیال سے گھر آ گئے کہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرا تو سجاد کو گھر آئے کہ بھابی نے فون کیا۔ وہ رو پیٹ رہی تھی کہ غضب ہو گیا۔ خدا جانے سجاد کیسا خط بھائی کو پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے ریوالور نکالا اور جا کر زاہد کا خون کر دیا۔ جو چوک پر کھڑا ہوا تھا وہ وہیں گر کر ڈھیر ہو گیا۔ پولیس بھائی کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ یہ سن کر میں نے اور سجاد نے دل تھام لیا۔
بولے کاش میں خود اس آدمی سے بات کر لیتا اور بحر شجیل کو خط نہ دیتا۔ معلوم نہ تھا کہ وہ اسے مل کر اپنے لیے پھانسی کا سامان کر لیں گے۔ کچھ سانحات ایسے ہوتے ہیں جن پر کسی کا بس نہیں ہوتا، اور کچھ ڈھیٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باوجود غلط ہونے کے اپنی ہر درمی پر اڑے رہتے ہیں، چاہے اپنی جان جائے یا کسی اور کی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اے کاش میں سہیلی کی باتوں میں آ کر اپنا موبائل فون ٹھیک کرانے کو اس کے بھائی کے پاس نہ جاتی، اپنے بھائی کے آ جانے کا انتظار کر لیتی۔ جلد بازی بعض اوقات بہت بڑے المیے سے دو چار کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آج میں تو اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں، لیکن میری بھابھی کا گھر اجڑ گیا ہے۔ ان کے 4 بچے یتیم ہو گئے ہیں کہ انہی گواہوں کی شہادت کے سبب بھائی جان کو پھانسی ہو گئی ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔